بڑا ایک زبردست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرد ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے۔ طلاق کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ تو مرد کا مانا جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے، بچہ تو باپ کا ہے، شرعاً باپ کا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت سے، کہ تمہاری گود میں تمہارے شوہر کا بچہ ہے، لیکن باپ نے یعنی شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ عورت چاہے تو اس بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دے، لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں جا رہی ہوں، تو نے تو مجھے طلاق دے دی، پھر تیرا بچہ میں کیوں پالوں؟ جائز ہے، ماں کہہ سکتی ہے یہ، کیونکہ بچہ باپ کا مانا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں اور بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہہ دیا ماں کے پاس، تو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے، اور بچے نے کہہ دیا باپ کے پاس، تو باپ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ آج عدالتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن شرعاً بچہ باپ کا ہے۔ اب باپ کو حکم ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق تو دے دی ہے، لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے بچہ تو اپنی ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ یہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرے گی، اگرچہ وہ شوہر کا ہے، لیکن جب تک دودھ پیے گا تب تک عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ پلائے گی۔ اور باپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا خرچہ پورا کا پورا باپ اٹھائے گا، شوہر اٹھائے گا اس کا۔ یہ مطلب ہدایت کا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا وہ بچہ ہے اسی کے ذمہ ہے رزقهن وکسوتهن، اس عورت کو کھلانا اور پلانا اور پہنانا، یعنی کپڑا بھی شوہر دے گا اور کھانا پانی بھی اس کو وہی شوہر دے گا، جب تک وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن یہ کھانا پینا اور خرچہ کتنا دے گا شوہر؟ بالمعروف، سماج میں جو چلن ہے، سماج میں جو دستور ہے وہ خرچہ دے گا۔ اگر سماج میں دال چاول کھایا جاتا ہے تو دال چاول کھلائے گا، یہ نہیں کہ دال چاول چلتا ہے اور عورت کہے گی تیرے بچے کو دودھ پلا رہی نا، بریانی دے ہمیں پورے 2 سال تک، ہم قورمہ کھائیں گے 2 سال تک، ہم نہیں۔ غور کیجئے، ادھر بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے اسلام۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقهن وکسوتهن بالمعروف، کپڑا بھی پہناؤ گے تم، لیکن جو سماج میں چلتا ہوگا، اگر 500 روپے کی ساڑی چلتی ہے تو 500 روپے کی ساڑی تمہیں دینا ہے، اگر 500 روپے کا کپڑا چلتا ہے تو 500 روپے کا کپڑا تمہیں لے کے دینا ہے۔ سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟